بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وقال فی موضع آخر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، وقال فی موضع آخر احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ینفع الناس، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کو نبوت و رسالت کی ذمہ داری دے کر بھیجا۔ درود و سلام ہو آقا مدنی تاجدار بطحا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ظاہری ہدایت اور ایمان کی صورت عطا فرمائی۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں باطنی ہدایت اور ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، اس ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دنیاوی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے بنایا۔ اتنا بڑا سورج ہے، اور وہ سورج کی روشنی اللہ تعالیٰ تو نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں۔ تو یہ سورج کس کے لیے بنایا؟ بولیے بھائی، ہمارے لیے۔ اور کتنی دوری پر رکھا؟ اتنی دوری پر رکھا کہ اس کی تپش کو اس کے بندے برداشت کر سکیں۔ اگر وہ قریب بھی کر دیتا تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔
ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان گنت چیزیں دنیا میں پیدا فرمائی جن سے اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں۔ سورج کی روشنی ہم لیتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہماری باڈی کو وٹامن ڈی ملتا ہے، انسان کے بدن کے اندر مادہ حراریت کا وجود ہوتا ہے، انسان میں ڈیفنس سسٹم پیدا ہوتا ہے۔ بغیر سورج کے آدمی رہ لے تو اس کی عمر گھٹ جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے چاند بنائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قاعدے کلیہ بنا دیا کہ تمہیں پہلے دن میں اتنی مقدار نکلنا ہے، دوسرے دن میں اتنا، تیسرے میں اتنا، چوتھے میں اتنا، بڑھتے بڑھتے 14ویں رات میں پوری طرح سے روشن ہو جاؤ۔ پھر 15ویں رات سے وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، 28 رات میں جا کر پوری طرح چاند اپنی ڈیوٹی انجام دے کر 2 دن چھٹی پر چلا جاتا ہے۔ اس چاند کی چاندنی سے کون لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ ہم لوگ، ورنہ اللہ تعالیٰ کو چاند کی چاندنی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ستاروں کی چمک کی ضرورت نہیں، پھولوں کے مہک کی ضرورت نہیں، یا آب و ہوا، یا آکسیجن کا نکلنا، یا کاربن ڈائی آکسائڈ کا نکلنا، انسان سے نکلنے والے کاربن ڈائی آکسائڈ کو درختوں میں بھیج کر درخت کے پتیوں سے ریفریش کر کر دوبارہ اس کو آکسیجن میں تبدیل کر دینا، یہ اللہ کو ضرورت والی چیزیں نہیں ہیں۔ سورج کی تپش اور روشنی سے وہ سورج اپنی تپش کے ساتھ پوری شعاعیں چھوڑتا ہے، ان شعاعوں سے سمندر کے اوپر سے بلبلوں کو اللہ اٹھاتا ہے، آب کو اسے لے جا کر بادلوں میں ٹھہراتا ہے، اس سمندر کے نمک والے پانی کو اللہ تعالیٰ میٹھا پانی بناتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بندوں کی سہولت کے حساب سے ایسے جھلنے کر کے رمجھم برساتا ہے کہ ایک بندے کو تکلیف بھی نہ ہو۔ تو ایسی اگر نعمتیں گناتی چلیں، کروڑوں نہیں اربوں خربوں نعمتیں، صرف انسان اپنی پارٹ آف دا باڈی پر غور کر لے۔ ہم بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، پلکیں مار رہے ہیں، چھو کر تو دیکھیں پلکوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنایا ہے، نرم ہڈی بنائی، جب بندہ چاہتا ہے بند کر لیتا ہے، جب چاہتا ہے ڈور اٹھا دیتا ہے آنکھوں کا، اور وہ شٹر جا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بنایا کہ وہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے یہ پلک مارنے کی جو طاقت ہے، اس کی ایک رگ ڈھیلی کر دے، آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے گی، بند آنکھ کھل نہیں سکتی، کھلی آنکھ بند نہیں ہو سکتی۔ جس طرح سے دکان کے شٹر کا اسپرنگ اگر خراب ہو جاتا ہے تو اٹھانا بھی ڈور مشکل، گرانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، وہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے اتنی سی چھوٹی سی آنکھ میں بنا دیا ہے۔ صرف انسان آنکھ پر غور کر لینا، کتنے میگا پکسل کا کیمرہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ سیمسنگ اور آئی فون یہ آج کی دنیا کی وجود کاریاں ہیں، یہ اپنے میگا پکسل کے کیمروں پر فخر کرتے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابا آدم علیہ السلام کے دور سے انسان کو ایک اتنا بہترین میگا پکسل کیمرہ عنایت فرمایا کہ وہ اگر دور کی نظر اگر اس کو برابر نظر نہیں آ رہا ہے، آنکھوں کے اندر تھوڑی سی جھرمٹیں پیدا کرتا ہے، پھر وہ کلیئر ہو کر نظر آنے لگتا ہے۔ آنکھ کے اس جانب بھی ایک سوراخ رکھا، آنکھ کے اس جانب بھی ایک سوراخ رکھا، ایک جانب سے آنکھ کے سوراخ کے پانی نکلتا ہے اور دوسری جانب سے فلٹر ہو کر چلا جاتا ہے۔ کیوں پیدا کیا اس پانی کو؟ اس لیے کہ بندہ جب میرا پلک مارے تو اس کے پلک کے اوپر جو گرد و غبار، بیکٹیریاز، جو جرثمیں اس کے آنکھ کی پتلی پر بیٹھے ہوئے ہوں، وہ ان پانی کے ذریعے سے وائپر چلا کر پلکوں کے ذریعے سے اپنے آنکھوں کو کلین کر لے۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں، ہماری مسجد کے ایک مصلی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اپنی آخری عمر میں ان کو بینائی کم ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے یہ کہا
تمہاری آنکھ کی جو 2 سوراخیں ہیں جس میں سے پانی نکلتا ہے وہ سوراخ بند ہو گیا ہے، تو جو پانی کی مقدار آنکھ کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے، جس کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں جلن اور خشکی پیدا ہو رہی ہے۔ اس خشکی یعنی سوکھے پن کی وجہ سے تمہاری آنکھ کی بینائی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے۔ ملٹی اسپیشل آئی اسپیشل ڈاکٹر کہہ رہا ہے، تو علاج پوچھا گیا تو کہا کہ ایک علاج ہے وہ بھی سکسیسفل گارنٹی نہیں ہے۔ فرمائیں کہ اس سوراخ میں 4 انجیکشن دینے پڑیں گے، ایک انجیکشن کی قیمت 4000 روپے ہے۔ 16,000 روپے کے انجیکشن لگائیں، پھر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں سے کتنے ہزاروں کروڑ کی نعمتیں ہمارے بدن میں اللہ تعالیٰ نے چھپائی۔ ان صاحب نے 4 انجیکشن ڈلوائے، کامیابی نہیں ملی۔ ہمارے لیے سبق لینے والی چیز ہے، ایسی کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی۔ جس کان کے میل کو میں اور آپ بٹس میں یا کسی اور چیز میں نکال کر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں میل ہے میل، کبھی آپ نے پوچھا سائنسدانوں سے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کان کا میل کیوں پیدا کیا؟ جس انسان کے کان کا میل ختم ہو جاتا ہے وہ سیدھے سے اپنے باڈی کے بیلنس کے ساتھ زمین پر کھڑ نہیں سکتا ہے۔ اس کان کے میل کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے، انسان کا پیٹ باہر نکل جائے، سرین پیچھے کو نکل جائے، ٹیڑھی میڑھی باڈی کا شیپ ہو جائے، لیکن یہ کان کے اندر کا میل انسان کی باڈی کی گریوٹی کو برابر بنا کر رکھتا ہے، اور اسی کان کے میل کے اندر یہ طاقت ہے کہ انسان اپنے قدموں کو زمین پر صحیح رکھ کر چلتا ہے۔ اتنی بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمائی، لیکن یہ ساری نعمتیں ایک طرف، اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا، شمار کرنا، کاؤنٹنگ کرنا چاہو، لا تحصوها، قیامت تو برپا ہو سکتی ہے، اللہ کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا ہے۔ اتنی نعمتیں، ساری کی ساری نعمتیں ایک طرف، ان تمام کی تمام نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی نعمت کو سب سے اونچا مقام نعمت کا اگر عطا فرمایا تو وہ ہے نبوت و رسالت۔ کیا ہے وہ؟ نبوت و رسالت۔ یہ جو نعمتیں میں نے گنائی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بھی دی، ہر جانور کو بھی دیا، لیکن نبوت اور رسالت، کسی کو نبی بنانا، کسی کو رسول بنانا، یہ انسان کے اپنے اختیار اور محنت سے یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ آدمی عبادت کرے، عابد بن سکتا ہے، زاہد بن سکتا ہے، شاکر بن سکتا ہے، سالک بن سکتا ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے، مجدد بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، مجدد بن سکتا ہے، لیکن نبی اور رسول تو دور کی بات، صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ تمام نعمتوں میں سب سے نمبر 1 کوالٹی کی اگر کوئی نعمت اللہ نے پیدا فرمائی تو فرمایا وہ نبوت و رسالت، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ میں نے ہر بندے کو عطا نہیں فرمائی، میں نے جن کو چاہا چنندہ منتخب سلیکٹڈ پرسن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت و رسالت کی ذمہ داری دی، اور ان کو میں اور آپ حضرات انبیاء، نبی اور رسول و پیغمبر کہتے ہیں۔ نبوت اور رسالت کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت اگر کچھ پیدا فرمائی تو وہ ہے ایمان کی دولت۔ کون سی دولت بھائی؟ بولنا پڑے گا، ایمان کی دولت۔ لیکن اس دولت کی ہمارے پاس کوئی ویلیویشن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایمان کی دولت مجھے اور آپ کو بائی چانس ملی ہے، بائی چوائس نہیں ملی۔ بابا امی ابا مسلمان، میں بھی مسلمان، امی ابا کی مسلمان، دادا دادی نانا نانی مسلمان، اس لیے امی ابا دادا دادی کے اور نانا نانی کے مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمان۔
دادا دادی نانا نانی کیوں مسلمان؟ اس لیے کہ پردادا پردادی پڑنانا پڑنانی مسلمان. تو یہ بائی چانس ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت مل گئی، اس لیے ہمارے اندر ایمان کی کوئی حیثیت اور ویلیو باقی نہیں رہی. لیکن صحابہ کو دیکھیں، پڑھتے نا حکایات صحابہ، حیات الصحابہ. صحابہ نے ایمان کے خاطر اپنا تن من دھن دنیا کی ہر چیز لگا دی. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کا ایمان بائی چانس وہ ایمان والے نہیں تھے، وہ بائی چوائس ایمان والے تھے. ان کے باپ دادا مسلمان نہیں تھے، خاندان مسلمان نہیں تھا، گھرانہ مسلمان نہیں تھا، کفر میں پیدا ہوئے، شرک میں پیدا ہوئے، ضلالت میں پیدا ہوئے، گمراہی میں پیدا ہوئے، بدکاریوں کے اڈے میں پیدا ہوئے، جوا، زنا اور شراب کا عام آدمی کے استعمال کرنے کا علاقہ، ظلم و بربریت کا جور والا علاقہ، جہالت کا علاقہ، ایسے علاقے میں یہ صحابہ نے جنم لی. ایمان سے پہلے ان کی بھی زندگی جانوروں کی طرح تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کا تاج پہنا کر، نبی اور رسول بنا کر، جاہل اوباش قوم، جس قوم پر کوئی بادشاہت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، ایسے وادی ذی زرع کے اندر، غیر ذی زرع کے اندر اللہ کے نبی کو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری دے کر بھیجی. اور میرے نبی نے اللہ کی توحید کو پیش کیا، میرے نبی نے اللہ کے پیغام کو پیش کیا، میرے نبی نے اپنے حسن اخلاق کا مجسمہ عنایت فرمایا. پے کرے مجسم بن کر صحابہ کے درمیان زندگی گزار کر بتائی، تو یہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے ایمان کو قبول فرمایا. جب ایسا ایمان آیا تو بلال کو تپتی ہوئی ریت پر کوڑے کھانا برداشت تھا، چٹان کا ڈال دینا برداشت تھا، احد احد کہنے میں مزہ اور لطف آتا تھا، لیکن اللہ کے دین کو چھوڑنا انہیں پسند نہیں تھا. حضرت خباب ابن الارت کو آگ کے انگاروں پر گھسیٹا جاتا، یہ تکلیف انہیں برداشت تھے، لیکن کفر کی زندگی برداشت نہیں تھی. حضرت عمار اور یاسر کے بدن کے پرخچے اڑا دینا صحابہ کو برداشت تھا، لیکن ایمان کو چھوڑنا برداشت نہیں تھا. حضرت سمیہ کو اپنی شرمگاہ پر ابو جہل کے ہاتھوں برچھا کھا کر شہید ہونا برداشت تھا، لیکن ایمان کو چھوڑنا برداشت نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کو انہوں نے بائی چانس نہیں لیا، بائی چوائس قبول کیا، دل سے قبول کیا. تو ایمان کی حقیقت صحابہ کے دلوں میں پہنچ گئی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نہیں بھائی؟ خالی نعرے تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے لگا دیں، یا سبحان اللہ، یا جمعے کے بعد حضرت کیا آپ بیان کر رہے تمہیں، یہ تعریفیں مجھے نہیں چاہیے. اللہ نے جو دین مجھے اور آپ کو دیا، یہ سمجھ کر عمل کرنے کے لیے دیا، تعریفیں بانٹنے کے لیے نہیں. ذمہ داری جیسے سمجھانا ہماری، سمجھ کر عمل کرنا امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کروڑوں نعمتیں پیدا فرمائی. ان تمام نعمتوں میں سب سے اونچا مقام کس کا بھائی؟ بول گئے؟ نبوت و رسالت. نبوت و رسالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بڑی نعمت پیدا فرمائی تو وہ ہے ایمان کی دولت. کون سی دولت؟ یاد رہے گا؟ اب بتاؤ، جس کو اتنی بڑی نعمت مل گئی وہ ایمان والا غریب کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو؟ لیکن ہم لوگ بولتے ہیں چھوٹا موٹا آدمی حضرت دعا کرو، چھوٹا بھی موٹا بھی. واہ رے واہ، آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ایمان والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا، ایمان والا کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اسے ایمان دے کر کائنات کا سب سے بڑا نعمت پانے والا انسان بنا دیا. لیکن ہم بول رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے اندر ایمان کی حقیقت نہیں ہے. ایمان کو ہم نے معمولی بکنے والی چیزوں کی میعاد بھی نہیں سمجھا. اس لیے صحابہ کو دیکھیں، ایمان جب صحابہ کے اندر تھا، حضرت ربیع بن عامر
رستم کے دربار میں گئے تو کیسے گئے تھے؟ ہاتھاں باندھ کو، ہاتھاں جوڑ لے کو، ہوندے یجمان تمہیں کیسا بولتی ویسا یجمان بولے. کیوں؟ صحابہ کے اندر یہ رعب، یہ دلیری، یہ شجاعت، یہ بہادری جو ان کے اندر آئی تھی ان کے ایمان کی وجہ سے. اور آج ہمارے پاس ایمان کی اوقات نہیں، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا، مائنارٹی سمجھے، اقلیت والے سمجھے، اور مشورہ بھی دیتے ہیں کیا کرنا حضرت، ہمیں کم ہی سے ذرا ایڈجسٹ کر لے کو جانا پڑتا ہے. اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. اللہ نے فرمایا جو تعداد کے اعتبار سے مائنارٹی والے ہیں، ان مائنارٹی والوں کو اللہ تعالیٰ میجارٹی پر کامیابی عطا فرمائے. اور مثالیں ہمارے سامنے ہیں. بدر میں صحابہ کتنے تھے؟ مائنارٹی میں تھے یا میجارٹی میں تھے؟ مائنارٹی میں تھے. اور دشمن میجارٹی میں تھا. احد میں صحابہ مائنارٹی میں تھے، دشمن میجارٹی میں تھے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. اور پچھلی تاریخ کو اگر یہ صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، پچھلی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، افغانستان کے اندر طالبان مائنارٹی میں تھے اور امریکہ میجارٹی میں تھا. 21 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مائنارٹی کو کامیاب دی اور افغان کے اندر طالبان کی حکومت آ کر رہی. اور آج کی موجودہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، فلسطین کے اندر حماس کے مجاہدین مائنارٹی میں ہیں اور پوری دنیا ایک طرف نیٹو اور امریکہ کی شکل میں میجارٹی کی شکل میں ٹھہرا ہوا ہے، پچھلے 70 دن سے بمباری کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مائنارٹی کو جھونکا تو ٹکا رکھا ہے اور میجارٹی کی حالتیں خراب ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن وہ خبریں ہم کہاں دیکھتی؟ یہ بی پی نیوز، آج تک کی نیوز کی خبریں ہمیں بڑی یقین دلاتی ہیں. اور جب اس طرح کی رقاع کی خبریں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، حماس کے مجاہدینوں کی شجاعت اور بہادری کے واقعات جب سنائے جاتے ہیں، سچی بھی کیا حضرت ایسا ہو رہا ہے کیا وہاں؟ یقین نہیں آتا. اتنا ہی مان گیا گزرا بن گیا ہمارا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی ایک معزز نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. اور یہ ایمان والے کی اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں بھی بنائی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد، تفصیل نہیں کروں گا، تفصیل گزر چکی ہے، حضرت آدم کی ریڑھ کی ہڈی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت اور ذریت آدم کو نکالا عالم ارواح میں. یاد آیا کچھ؟ ہم اپنے آپ سے کتنے سوال کرنا روز بھول گئے. کر رہی خادر بھائی؟ کہاں حضرت، یوٹیوب دیکھتے دیکھتے نیند آ جاتی ہے. الحمدللہ اللہم بسمک اموت و احیا یاد نہیں رہتا. 5 سوال کہاں یاد رہتی؟ کرنا چاہیے، انشاءاللہ کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اور آپ آئے کہاں سے ہیں؟ عالم ارواح سے. اور وہاں پر کیا واقعہ پیش آیا تھا تفصیل بیان کر چکا ہوں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدْهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اللہ نے بنی نوع انسان کو یاد دلا رہا ہے، اے بندو، اے آدم کے اولاد، یاد کرو اس وقت کو جب عالم ارواح میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی ریڑھ سے، اسپائنل کارڈ سے، صلب کے ذریعے سے سارے آدم علیہ السلام کے قیامت تک پیدا ہونے والی بنی نوع انسانی کے روحوں کو نکالا تھا اور نکال کر پوچھا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے فرمایا قالوا بلا شہدنا، اے اللہ آپ ہی تو ہمارے پاک پروردگار ہیں، آپ ہی پالنہار ہیں، آپ ہی پالنے والے ہیں، آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد ہم کو اللہ تعالیٰ نے منتقل کر دیا. پھر وہاں سے ہم دنیا میں کیسے آئے وہ بیان میں 5 بار میں بیان کر چکا ہوں. 5 سوالات.
ریفریش کرنے کے لیے چاہے تو سن لے، لیکن میں دوبارہ بیان نہیں کروں گا۔ ساری روحیں چلی گئی۔ جب اس انسان کے دنیا میں آنے کا وقت قریب آتا، اللہ تعالیٰ اس نطفے کو منتقل کرتے کرتے باپ کی ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے سے، ایک اسماعیل کے جرثومے کے ذریعے سے، ماں کے مادے منویہ کے ذریعے سے ماں کے رحم میں بھیجا۔ 9 مہینے کی مدت گزار کر وہ بچے کی شکل میں دنیا میں وجود اس کا آتا ہے۔ اب وعدہ تو کیا تھا ہم نے عالم الست میں، عالم ارواح میں۔ اللہ کا سوال کیا تھا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یاد ہے ہمیں کرے سو وعدہ؟ یاد ہے کبھی؟ 2014 کا وعدہ ہمارے پردھان منتری کو یاد نہیں، ہم نے عالم ارواح کا وعدہ کہاں یاد رہتا حضرت؟ ہاں جملہ ہے، جملہ یاد نہیں رہا۔ انسان دنیا میں آنے کے بعد دنیا کے جھمیلوں میں جب پھنس گیا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کی تجدید کے لیے، یاد دلانے کے لیے، بندے کو یاد دلانے کے لیے، بندے تو نے مجھ سے وعدہ کر کے آیا ہے، یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بابا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ اور ہر نبی کا کلمہ کیا تھا؟ شروع تو سیم تھا، آخری کا بدلا نا۔ بابا آدم آئے تو کہا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ بابا نوح آئے تو فرمایا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ حضرت عیسیٰ آئے تو فرمایا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ موسیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن ہر نبی کے کلمے کا شروع لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی پالنہار نہیں، اللہ کے سوا کسی کا وجود نہیں، اللہ کے سوا باقی کوئی نہیں، رزاق کوئی نہیں، شاکر کوئی نہیں۔ جتنی صفات اور کوالٹیاں ہیں، یہ سب ساری صفات اور خوبیاں اور کوالٹیوں کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ فقط اللہ کی ذات ہے۔ تو ہر نبی نے آ کر یاد دلایا کہ تمہارا ایک پروردگار ہے، تمہارا ایک پالنہار ہے، تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لے کر بھیجا ہے۔ اور آخر میں آئے میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے بھی آ کر امت کو یہی پیغام دیا، ہم سب کا ایک پالنہار اور پاک پروردگار ہے، ایک ہے، ایگانا ہے، ایکتا ہے، بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر چیز پر قادر، زمین و آسمان کا مالک، بادشاہ، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، بڑا رحمان، بڑا رحیم، بڑا کریم ہے۔ اللہ کے تعالیٰ کے ذات و صفات کے بارے میں انٹروڈکشن امت کو عطا فرمایا، اور یہ ذمہ داری کو میرے نبی کے بعد صحابہ نے اختیار فرمایا، صحابہ کے بعد تابعین نے، تابعین کے بعد تبع تابعین نے، ائمہ نے، صلحاء نے، قطباء نے، فقہاء نے، شہداء نے، عباد صالحین نے، ہر مرد مومن نے اس ذمہ داری کو اپنے سر پر لیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قوموں کو سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہلو اسی لیے بول رہا ہوں، کلین سمجھ میں آنا۔ 1 لاکھ تقریباً 24,000 جو نبی آئے، یہ سارے عالم کے لیے نہیں آئے، کوئی کسی علاقے کا نبی، کوئی کسی قبیلے کا نبی، کوئی کسی علاقے کا، کوئی اپنے حدود کے دائرے کا، کوئی ارض فلسطین کا، کوئی ارض مقدس کا، کوئی لبنان کا، کوئی شام کا، کوئی اردن کا، کوئی مصر کا۔ یہ جتنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنی قوم کے لیے بھیجا، لیکن میرے اور آپ کے نبی کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرمایا ہدی للناس،
کائنات میں جتنی مخلوق ہیں ساری مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا. رب العالمین و عالموں کا پالنہار اور اس کا نبی رحمت للعالمین، عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. لیکن اس نبی کی امت کو صدیق اکبر سے لے کر قیامت کی صبح تک جو بنی نوع انسانی میں ایمان والا پیدا ہوگا، اس نبی کی امت کے بارے میں فرمایا یہ خیر امت، یہ امت وسط، یہ آخری امت، یہ اقوام عالم کی انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اس امت کو پیدا فرمایا. دنیا میں جتنی قومیں ہیں ان تمام قوموں تک اللہ کا میسج پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا. اور یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عنایت فرمائی. قربان جاؤں صحابہ پر، صحابہ نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، ایران کو ایک وفد بھیجا کہ جا کر بتاؤ اللہ کی توحید کیا ہے، رب کی ربوبیت کیا ہے، اللہ کی الوہیت کیا ہے، اللہ کی توحید کا پیغام پیش کیا جائے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا جائے، قرآن مجید کو پیش کیا جائے کہ یہ دستور العمل ہے، یہ لاغی عمل ہے، اس کو اختیار کرو گے تو دونوں جہاں کی کامیابی اللہ تمہیں عنایت فرمائے گے. پہنچا وقت ایران اور وہ سارے صحابہ کی لشکر اور فوج کے سپہ سالار اور کمانڈر ان چیف تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. جب ایران کے رستم نے پیغام بھیجا کہ آپ کی طرف سے کسی کو بھیجا جائے، آپ آئے کیوں ہیں، منشا کیا ہے، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متکلم بنا کر صحابہ کے ساتھ رخصت فرمایا. جب حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ایران کسریٰ کا محل، دربار، اور بالکل دربار کے اندر تک ربیع بن عامر گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے. سفر کی وجہ سے حضرت ربیع بن عامر کے کپڑوں پر دھول، چہرے اور بالوں پر گرد و غبار. اور بادشاہ کے دربار میں جانے کے کچھ قوانین ہوتے، ہر جگہ کے جانے کے کچھ، بولو بھئی، قانون. کورٹ میں جانے سے پہلے موبائل سے کر لیتے ہیں، ہمیں سائلنٹ کر لے با 10,000 فائن پڑ جاتا. کورٹ میں اگر آپ کا موبائل بج گیا رنگ، 10,000 روپے کا جرمانہ لگتا ہے. اور یہ اللہ کا کورٹ ہے، مسجد، یہاں پر مسجد میں نماز چلتی رہتی ہے اور پیچھے سے ہمارے منی شیلا کے گانے بجتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں یہاں پہ کوئی جرمانہ نہیں لگے گا. ارے اس کورٹ کا تو ڈر ہے جو کھڑبوتوں کا گڑھ ہے، اور یہ اللہ کے دربار کی کوئی حیثیت نہیں. نماز چل رہی ہے، ہمارے نوجوان بچے ٹائر کر باتیں کر رہے ہیں، وضو خانے کے اندر چھیڑ خانیاں کی جا رہی ہیں، اور ماں باپ کو توفیق بھی نہیں ہوتی کہ بچے کو سمجھا دیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے. ہر دربار کے کچھ آداب ہوتے ہیں. بادشاہ کے دربار کے آداب یہ ہوتے ہیں، جب بادشاہ سے کہیں کا کوئی ایمبیسڈر بھی اگر ملنے جائے گا تو وہ اپنے ہتھیار کو نکال کر جائے گا. پسٹول، بندوق، تلوار، نیزہ، تیر، برچھا لے کر دربار میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح میدان میں ایک سپاہی اپنے کندھوں پر ہتھیارات کو لیس کر کے جاتا ہے، ربیع بن عامر پیچھے 2 تلواریں لگائے، ڈھال کو لگائے، ہاتھ میں ایک ننگی تلوار لیے، سینے پر برچھا لگائے ہوئے، ہاتھ میں تلوار پکڑ کر ننگی تلوار جانے لگے. دربار نے روک دیا ربیع بن عامر کو رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ اس طرح تم رستم کے دربار میں نہیں جا سکتے. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، میں تمہارا مہمان ہوں،
اگر تم نے بلایا ہے تو میں اپنی شان و شوکت کے ساتھ آؤں گا، اگر تم نے کچھ قوانین رکھے تو میں پلٹ کر یہیں سے واپس جاتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے ایمان والے کی بہادری، شجاعت۔ اقلیت مائنارٹی کی فوج کھڑی ہے، پیون لگے لباس پہنے ہیں، گرد و غبار اور تھکاوٹ سے اپنا بدن بوجھ ہو چکا ہے، لیکن ایمانی طاقت، ایمانی حرارت ربیع بن عامر کی یہ تھی، تو کم سے کم اتنا تو کر لو، تم چاہے ہتھیار کے ساتھ جانا چاہو تو جاؤ، بادشاہ کے سامنے جا رہے تلوار نیام میں تو رکھو۔ کہا کہ نہیں، یہ تلوار باہر نکلی ہے، جب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا باہر ہی رہے گی، منظور ہے تو جائیں گے ورنہ ہم جا رہے ہیں، کہہ دینا اپنے بادشاہ کو۔ بادشاہ تخت پر بیٹھ کر ربیع بن عامر کی چال کو دیکھ رہا تھا، شجاعت کو دیکھ رہا تھا، کردار کو دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا دربار میرا، فوج میری، حکومت میری، اور یہ اکیلا تنے تنہا اتنی جگر سے اگر کچھ بات کر رہا ہے، یقیناً اس میں کوئی تو بات ہوگی۔ وہ کیا بات ہے جسے میں اور آپ چیپ سمجھتے ہیں؟ وہ صحابہ کا ایمان حقیقی تھا۔ اشارہ کیا گیا، دربان نے چھوڑ دیا، حضرت ربیع بن عامر نے تلوار ہاتھ میں بھی نہیں اٹھائی، نیچے جو لال رنگ کے قالین بچھائی گئی تھی ویلکم کے لیے، ریڈ کارپیٹ، اسی کارپیٹ کے اوپر اپنی تلوار کو جھاڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ مورخین نے تاریخ ابن طبقات کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت ربیع بن عامر کی تلوار جدھر جدھر وہ لٹکتی تھی اتنے کی قالین خراب ہو جاتی تھی تو بادشاہ کو غصہ بھی آتا تھا، لیکن ربیع بن عامر پر ذرہ برابر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو نبوت کی ذمہ داری نبی کو دی تھی، نبی نے ہمیں صحابہ کو دیا، اور اس وقت صحابہ کے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، اس عمر بن الخطاب نے اس جماعت کو دین کی دعوت دینے کے لیے خالد بن ولید کو امیر بنا کر بھیجا، اور یہ خالد بن ولید نے مجھے امیر اور متکلم بنا کر بادشاہ کا دین پیش کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ میں آیا نہیں ہوں، میرا امیر بھیجا نہیں ہے، امیر المؤمنین نے بھیجے ہیں، اللہ کا حکم ہے ربیع بن عامر جا، رستم کو جا کر دین کی دعوت دے۔ اللہ کے حکم کو جب میں پہنچانے جا رہا ہوں، اللہ کی امداد، مدد اور نصرت میرے ساتھ ہے، کوئی بادشاہ میرا بال مانکا نہیں کر سکتا۔ اس جذبے کے ساتھ ربیع بن عامر تشریف لے جاتے ہیں، اور جاتے ہی جانے کے بعد اس رستم نے پوچھا من الذی جاء بکم، بتائیے آپ کا یہاں پر آنا کیا ہوا ہے؟ قربان جاؤں ربیع بن عامر کے الفاظ کو مورخین نے کتاب میں لکھ دیا۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ بعثنا، اللہ بعثنا، میں آیا نہیں ہوں، خالد بن ولید نے نہیں بھیجا، عمر بن الخطاب نے نہیں بھیجا، میرے نبی کے ذریعے سے جو ذمہ داری اللہ نے مجھے بھیجی ہے، اللہ بعثنا، اللہ نے اس دین کو دے کر مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ کیا ایمان تھا صحابہ کا، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، کیوں؟ لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ کے بندوں میں سے جن کو اللہ چاہے، جن کو میں چاہوں نہیں، جن کو میرا امیر چاہے نہیں، جن کو میری حکومت چاہے نہیں، جن کو میری دولت اور ریاست چاہے نہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، بندوں کی غلامی سے، تیری غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے آؤ، یہ ذمہ داری دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے پاس بھیجا۔ اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ اس دور کے اندر کوئی آدمی کسی ملک میں جا کر عام شہری سے ڈائریکٹ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کوئی بھی مدعا ہوتا، کوئی بھی مذہب کا پیشوا ہوتا، جس ملک اور کنٹری میں جاتا، پہلے اسے بادشاہ سے جا کر بات کرنا ہوتا تھا، اس کے سامنے دین پیش کیا جاتا، اگر بادشاہ چاہتا تو ایمان قبول کر لیتا، اگر بادشاہ ایمان قبول نہ کرتا تو آپشن نمبر 2 دیا جاتا، آپ نہ مانے کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں آپ کے ملک میں رہنے کی اجازت دیں، ہمیں ویزا اپلائی کر دیں، تاکہ ہم آپ کے ملک میں اللہ کے جو بندے ہیں، جو انسانوں کی غلامی کے توق میں پھنسے ہوئے ہیں، ان تک اللہ کا پیغام پہنچا کر بندوں کی غلامی
غلامی سے نکال کر ہم اللہ کی غلامی کی دعوت دیں. بادشاہ اگر اجازت دے دیتا تو یہ صحابہ اس ملک کے اندر اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کرتے. اگر بادشاہ خود بھی ایمان نہ لاتا اور کہتا کہ میرے ملک میں آنے کی بھی اجازت نہیں, تو اب اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے روکا جا رہا ہے. اس اڑچن کو ختم کرنے کے لیے ڈو اور ڈائی کا فیصلہ ہوتا. بادشاہ سے کہتے یا تو ہمیں اجازت دو یا میدان میں آ جاؤ, جو کامیاب ہو گیا وہ اس ملک کے اندر اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کرے گا. اسی کو جہاد کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے, جس کو اللہ چاہے وہ اللہ کے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے آئے. یہ پیغام اور سندیش دینے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں. من ضیق الدنیا الی وسعتها, دنیا کی تنگیوں, جھمیلوں اور پریشانی سے اس انسان کو نکال کر اس دنیا کی وسعتوں, کشادگی, آزادی کے ساتھ جینے کا حق دینے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. من جود الادیان الی عدل الاسلام, اس دنیا کے مختلف مذہب اور ریلیجنز کے جو ظلم اور ستم اور بربریت جو ہو رہی ہے, اس تمام ظلم و ستم اور بربریت سے نکال کر اس بنی نوع انسانی کو اسلام کے عدل اور انصاف کی زندگی دینا چاہتے ہیں. یہی پیغام لے کر ربیعہ بن عامر تمہارے دربار میں آیا ہے. یہ صحابہ تھے. صحابہ ایمان لا کر اپنے دکان و مکان, اپنے بیوی بچے, خاندان قبیلے کے حد تک محفوظ نہیں رہے. جو صحابہ کو جو ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ ذمہ داری قبول کی. دوسری بات کیا ہے کہ دین کی دعوت یا تبلیغ کی بات جب کی جاتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ علماء کا کام. کس کا کام؟ علماء کا کام. ہاں بھائی, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر فرد داعی ہے. چاہے آپ حافظ ہو نہ ہو, ناظرہ خواں ہو نہ ہو, قرآن پڑھے ہو نہ ہو, حدیثیں جانتے ہو نہ ہو, ہاں لا الہ الا اللہ زبان سے کلمہ کہا, دل سے تصدیق بنائی اور اس پر یقین اور ایمان جم گیا, ہر ایمان والا اپنے دین کا داعی ہے. یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے, سب کی ذمہ داری. امت صرف علماء کو نہیں کہتے کنتم خیر امت, تم بہترین امت, ہر انسان بہتر امت. ہاں علماء کی یہ کام ایکسٹرا ہے. امر بالمعروف کا ہر انسان داعی ہے, بھلائی کا حکم کرنا ہر انسان کا کام ہے, برائی سے روکنا. اب یہ برائیاں دو قسم کی ہیں. کچھ وہ برائیاں ہیں جو عام ہیں, شراب پینا کوئی مذہب والا اچھا نہیں بولتا, جھوٹ بولنا کوئی مذہب والا اچھا نہیں بولتا, غیبت کرنا کوئی مذہب میں اچھا نہیں بولتا, بڑوں کو مارنا, ظلم کرنا, گالی گلوچ کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ حسد, عناد, بغض رکھنا, یہ ہر مذہب والا, اسلام ہی نہیں ہندو مذہب میں بھی اس کو برا کہا جاتا ہے. اس برائی کو روکنا بھی ہر فرد کی ذمہ داری ہے. لیکن کچھ برائیاں وہ ہیں جس کو انسان برا نہیں ثواب سمجھ کر کام کرتا ہے. شریفاں لکھواتی ہیں. دیکھو آج کل ایک شریف کی تیاری ہو رہی سیکنڈ مین روڈ میں, ہاں خوب ڈھول تاشے چل رہی. 11ویں شریف, 12ویں شریف, زیارت شریف, 10واں شریف, 20واں شریف, چہلا شریف, چھلم شریف, پتہ نہیں کیسے کیسے شریفیں نکال دی ہم نے. یہ جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو ہر آدمی برا نہیں سمجھتا. اس برائی کو برائی ثابت کرنے کے لیے, بھلائی کا حکم دینے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے. اب فرمایا یہاں علماء کی ایکسٹرا ذمہ داری یہ ہے, وہ گناہ جس کو انسان گناہ نہیں سمجھتا اس گناہ کی نکیر کے لیے کھڑا ہونا یہ اسپیشلی علماء کی ذمہ داری. ورنہ بھلائی کا حکم دینا یا عام گناہوں سے روکنا یہ صرف علماء کے نہیں, امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے داعی ہے. اور یہ ذمہ داری ہمیں کون دیے؟ کون بھی دیے؟ پارلیمنٹ والے, راجیہ سبھا, لوک سبھا, کہاں والے دیے؟
میرے اور آپ کے آقا تاجدار بطحہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو جبل رحمت پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. سارے صحابہ حج میں موجود. میرے نبی کے ارشادات پر اگر غور کریں، کبھی موقع ملا تو میں خطبہ حجۃ الوداع سمجھاؤں گا. میرے نبی کا ہر جملہ تو بہتر ہے، لیکن تمام زندگی کا خلاصہ اللہ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں صحابہ کے سامنے پیش کیا. یہ کہہ کر پیش کیا تھا شاید صحابہ میں پھر کبھی زندگی میں اتنے بڑے مجمع سے خطاب نہ کر سکوں، ہو سکتا ہے یہ سارے بڑے مجمع سے یہ میرا آخری خطاب ہو. اور ویسے ہی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کے اتنے بڑے مجمع سے خود خطاب نہیں فرمایا. صرف یہ خطبہ حجۃ الوداع، اس ایک خطبے پر کئی کتابیں لکھی گئی. تو سارے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا الا هل قد بلغت. اے صحابہ مجھے بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ پر آیتیں اتاری، جو احکامات اتارے، جو شریعت اتاری، جو محمد لا اتارا، جو قانون عطا فرمایا، کیا وہ قانون و احکام میں نے تم تک پہنچا دیے؟ صحابہ نے فرمایا قد بلغت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا وہ ساری ذمہ داری آپ نے نبھا دی، کیونکہ میرے نبی کو حکم دیا تھا نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول اس بات کی تبلیغ کر جو کچھ ہم نے تجھ پر قرآن میں سے نازل کیا ہے. اور میرے نبی نے رات کے اندھیرا نہ دیکھا، دن کا اجالا نہ دیکھا، بدر کی تپتی ہوئی ریت نہ دیکھی، احد کے خون کے فوارے نہ دیکھے. اللہ کا جو دین جس حالت میں میرے نبی کو ملا، میرے نبی نے وہ دین صحابہ تک پہنچایا. 5-6 مہینے پہلے ہمارے مدرسے میں سعودی عرب کے ایک شیخ آئے تھے. سارے مدرسے کے اساتذہ کو بٹھا کر مولانا دونوں صاحبان بھی تھے، نصیحت فرمائی تھی. ریاض کے بہت بڑے عالم ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو 3 چیزیں بڑی فاسٹ عطا فرمائی تھی. ایک تعلیم، ایک تطبیق، ایک تبلیغ. تعلیم علم کو حاصل کرنا. نبی پر آیتیں اترتی، صحابہ کوشش کرتے کہ ابھی سیکھ جاؤ. اور میں اور آپ کتنا سیکھتے ہیں؟ داڑیاں سفید ہو گئی بھائی، ثنا میں 4 غلطیاں ہیں. موت کے قریب ہوں، دعائے قنوت نہیں آتا. دعائیں معصورہ کسے کہتے ہیں پتہ نہیں، تو ہماری نمازیں کیسی ہوگی؟ باپ کا جنازہ رکھا ہے، بیٹے کو تیسری تکبیر کے بعد کی دعا نہیں آتی. آخری تحفہ باپ کو دے کر بھیج رہا ہے، جنازہ نہیں آتا. صحابہ کی اسپیشلٹی تھی. اللہ کا کلام وہی نبی پر اترتا، نبی صحابہ کو دیتے. صحابہ کے اندر دین کے علم کو حاصل کرنے کی تڑپ ایسی تھی، رات میں جو آیت اتری فجر سے پہلے اس کے علم کو حاصل کرتے تھے صحابہ. شیخ نے فرمایا دوسرا تطبیق. تطبیق کے معنی عمل. آیت اتری فوراً صحابہ کا عمل، فوراً. تیسرا فرمایا تبلیغ. اتری، یاد کیا، دل میں بٹھایا، یقین پیدا کیا، عمل کیا، ابھی اس امانت کو فوراً آگے پہنچا دیا. جو بھی مل رہا ہے پہنچا رہا ہے. لو بھائی اللہ کی آیتیں آئی، لو لو لو. مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی. پردہ کرتے نا عورتیں، حجاب. یہ آج کل کا ماڈرنائز پردہ نہیں ہے، یہ پردہ اور حجاب کے نام پر کلنک ہے. کلنک.
پردہ اور برقع اسے کہتے ہیں پہننے والی کا جسم پتہ نہ چلے کتنی موٹی ہے۔ آج کل کے ماڈرنائز برقعے، اسٹائلسٹ برقعے، جس کے اندر سے چمک لچک جھلک سب کچھ نظر آ جاتا ہے، ناز کریں برقع بنانے والوں کا۔ آج کل ایک نیا نوز پیس آیا ہے، کیا بولتے ہیں اسے، نقاب۔ کل ہی دیکھا میں، سائیڈ میں لکھا ہے باربی، کیا لکھ کر ہے، نوز پیس، باربی ڈال۔ پردے کی چیز کو تم نے کیا بنا دیا، فیشن سیل کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو برقع پہن کر، میں ڈال ہوں، میں باربی ہوں، آپ خرید لے۔ کس طرح کی بے حیائی اور عریانیت آ گئی۔ صحابہ کے دور میں رات میں عشاء کے بعد پردے کی آیتیں اتری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ، اللہ نے آج رات میں پردے کی آیتیں اتار دی۔ صبح میں جب صحابیات مسجد نبوی میں آئی، ساری کے ساری صحابیات برقعے کے ساتھ تھی۔ جب آیتیں اتری، عورتیں نہیں تھی، صحابہ تھی۔ علم حاصل کیا، راتوں رات اپنے اس علم کی تبلیغ کی۔ مدینے کے سارے صحابہ تک فجر سے پہلے اللہ کا یہ پیغام پہنچ گیا تھا۔ فجر میں جب عورتیں آئیں، با نقاب با حجاب پردے کے ساتھ 100% عورتیں مسجد نبوی میں آئیں۔ ایک رات بھی صحابہ کے ایسی نہیں گزرتی تھی وحی کا نزول ہوا ہو، عمل نہ کیا اور اس کی دعوت و تبلیغ نہ کی ہو۔ لیکن آج ہمارے عمل کا کیا حال؟ 100% مسلمان جانتا ہے کہ ہم پر نماز فرض ہے، جانتے نہیں جانتے؟ ایمانداری سے بتائیں، ہم میں سے آج کتنوں نے فجر پڑھی؟ ادھر تعلیم ہوئی، راتوں رات صحابہ کا عمل، صبح سے پہلے اس کی تبلیغ ہو چکی تھی۔ ہماری داڑیاں سفید ہو گئی، بچپن سے ماں باپ نے سکھایا کہ فجر کی فرض نمازیں ہیں ہم پر، لیکن بوڑھائے ہوتے ہوتے داڑیاں سفید ہو گئی، قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، پتہ نہیں جب حضرت اسرائیل کا بلاوا کب آ جائے گا اور مؤذن کی ٹیکسی میں بیٹھ کر قبرستان کب جانا پڑ جائے گا، لیکن آج تک ہمیں عمل کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ ذمہ داری دی تھی۔ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا، اے صحابہ بتاؤ، جو دین اللہ کا مجھ پر آیا کیا وہ دین میں نے تم تک پہنچایا؟ ساروں نے فرمایا قد بلغت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے وہ دین پورے کا پورا ہم تک پہنچا دیا۔ اب نبی نے ذمہ داری دی، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اے صحابہ آج میں تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں، تمہیں ذمہ دار بناتا ہوں۔ جتنے لوگ یہاں پر اس میدان عرفات میں موجود ہیں، ان سارے صحابہ کی ذمہ داری ہے۔ جو اس میدان عرفات میں نہیں، جن تک میری یہ بات نہیں پہنچی ہے، وہ دنیا کے کسی خطے اور کونے میں چاہے قیامت تک کے نہ آ جائیں، یہ دین ان تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کتنا پہنچائیں؟ منجھے تو پورا قرآن نہیں معلوم، پوری حدیثیں نہیں معلوم، پورا فقہ نہیں معلوم، تو میں پہنچاؤں تو کتنا پہنچاؤں؟ نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری خاتم النبیین ہیں، اتنا معلوم ہے، اسی کو دوسروں تک پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور ذمہ داری دینے سے پہلے گواہ بنایا اللہ کو۔ جب صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ نے سارا دین پہنچا دیا، میرے نبی نے شہادت کی انگلی نیلے آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ جو دین تو نے مجھے دیا تھا وہ میں نے ان صحابہ تک پہنچا دیا، یہ آج گواہی دے رہے ہیں، اور اس گواہی کی گواہ میں تجھے بناتا ہوں، تو بھی گواہ رہنا، تو بھی گواہ رہنا، تو بھی گواہ رہنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ کہیں کہ اللہ کے نبی کا دین ہم تک نہیں پہنچا تھا۔ اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بنا کر اپنے دین کو صحابہ تک پہنچا دیا، اور وہاں سے لے کر آج تک یہ دین کا کام چلتا آ رہا ہے۔ کب سے؟
حجۃ الوداع سے لے کر آج تک دین کا کام مختلف شکل اور صورتوں کے اندر بدل بدل کر چلا آ رہا ہے، قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ دین و دعوت و تبلیغ کا کام الیاس جی رحمت اللہ علیہ سے شروع ہوا۔ شروع نہیں جی ہوا، بے وقوف، ظہور ہوا، ظہور۔ یہ اگر اردو سمجھ میں آ جاتا تھا تو اختلاف نہیں کرتا تھا۔ یوٹیوب کے اسکالرز کی اگر تقریر سنے گا تو اسی طرح کا اعتراض کرے گا۔ جس نے یہ کہا کہ دین کا کام اب شروع ہوا، نبی کے زمانے سے چلا نہیں آیا، اس نے میرے نبی کی نبوت پر شک نہیں، انکار کیا، انکار۔ جو نبی کی نبوت کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ نبی کے دور سے آج تک دین کا کام چلا ہے، چل رہا ہے، چلتا رہے گا، لیکن شکلیں بدل بدل کر۔ مثال کے طور پر شکلوں سے مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ دودھ ہے، کیا ہے بھائی؟ اب بولو نا کو کیا حضرت دودھ بھی دہی سمجھا لگ بیٹھ گئے تھے نا بیان میں، تم نے کیا سمجھ میں آتا وہ سمجھانا پڑتا ہے۔ وہ دودھ میں ذرہ جمون ڈالے تو کیا بن جاتا انہیں؟ دہی بن جاتا ہے۔ وہ دہی میں زیادہ پانی ڈال کو پھیڑے تو کیا بن جاتے ہیں؟ چھانچ۔ تھوڑا گاڑی رہی تو لسی، زیادہ پانی ہوگا تو چھانچ۔ وہ چھانچ کے اوپر وہ چلاتی نا، کیا بولتی ہیں اسے؟ مندل چلاتی، ایک کیا وہ دال گھوٹنی کے سکا رہتا ہے، اس میں کیا کہ کف کے سکا جمع ہو جاتا ہے، وہ نکالتی ہیں، اسے کیا بولتی؟ میں نہیں بولتا، تمہیں بولنا، مکھن، مسکا، بٹر، کچھ بھی بولیو۔ پھر اسے جما کو یا تھوڑی ملئی دودھ کی نکال کو اسے پگھلے تو اس سے کیا بنتا ہے؟ گھی۔ اصل اس کا کیا ہے؟ دودھ۔ یہ ساری دودھ کی شکلیں، تھوڑا جمن ملا تو انہیں دہی بنیا، ذرہ پانی ملا تو لسی بنیا، زیادہ پانی ملا تو چھانچ بنیا، وہ چھانچ کو پھیڑے تو مسکا بنیا، مسکا کو پگھالے تو اوریجنل گھی بن گا۔ لیکن اصل کیا ہے؟ دودھ۔ یہ دودھ کی شکلیں ہیں۔ اصل دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی لے کر آئے، وہ نبی نے اس دین کو صحابہ کو دیا، صحابہ نے اپنے دور کے اندر اس دین کی دعوت و تبلیغ کی، جمع قرآن کی شکل میں اللہ کے نبی چلے گئے۔ صحابہ تھے، ایک جنگ میں 300 حافظ صحابہ، 100 حافظ صحابہ شہید ہو گئے۔ فکر پیدا کی ہوئی عمر کی، اگر ایسے ہی حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے تو یہ قرآن تو ہمارے پاس باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس زمانے میں کتاب کی شکل میں قرآن نہیں تھا۔ صدیق اکبر کے دور میں فکر ہوئی، عمر نے فکر کی، حضرت صدیق اکبر کو شرع صدر نہیں ہوا، فرمایا ابو بکر نے، اے عمر ایسا کام کرنے کو کیوں کہتے ہو جو نبی نے نہیں کیا ہے؟ ایک ہفتے تک حضرت عمر نے سمجھایا، ایک ہفتے تک۔ اب میں بتاؤں کیوں عمر نے سمجھایا، یہ بات حضرت صدیق اکبر کے دماغ میں کیوں نہیں آئی؟ میں آپ کو وقت نہیں ہے، موٹا موٹا بتا کر جاتا ہوں۔ قرآن مجید کے 21 یا 22 قرآن کے آیتیں ایسی ہیں، زمین پر بیٹھ کر عمر مشورہ دیتا تھا، اللہ قرآن میں اتارتا تھا۔ نبی حضرت عمر کا مزاج نبوت سے بہت قریب تھا، اسی لیے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر اللہ مجھے آخری نبی نہ بناتا، میرے بعد نبوت کا سلسلہ اگر جاری رکھتا تو حضرت عمر کو نبی بناتا، لیکن میرے اوپر نبوت کا دروازہ ختم، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ لیکن شان عمر یہ تھی کہ ان کی سمجھ حضرات انبیاء کی سوچ سے ملتی تھی، تو وہ فکر جو نبیوں کے دماغ میں آنی تھی حضرت عمر کے دماغ میں آئی۔ فرمایا اے صدیق اکبر، صحابہ حافظ ایسے ہی شہید ہو جائیں گے تو امت تک یہ قرآن کی تبلیغ کون کرے گا؟ یہ سورہ فاتحہ الحمد سے لے کر من الجنت والناس تک اس امت تک قرآن کون پہنچائے گا؟ ایک ہفتے تک سمجھایا، ذمہ داری بتائی، صدیق اکبر کو شرع صدر ہوا، صحابہ کو اکٹھا فرمایا۔ صدیق اکبر نے
جمع کر کے صحابہ کے سامنے مدعا رکھا، سارے صحابہ نے اجماع ظاہر فرمایا، ہاں صحابہ نے فرمایا کہ قرآن کو اکٹھا کر لیا جائے۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں، غور سے سنیں، جو اجماع صحابہ کی بات کو تراویح کے مسئلے میں نہیں مانتے ہیں، ان بے وقوفوں سے میں کہتا ہوں تو پھر جمع قرآن کے مسئلے میں صحابہ کی رائے کو اجماع کو کیوں مانتے ہو؟ جب یہاں پر صحابہ کی بات مانتے ہو، جھک مار کر تراویح میں بھی صحابہ کے اجماع کو ماننا پڑے گا۔ بہرحال صحابہ کے اجماع سے قرآن کو اکٹھا کرنے کا، تبلیغ کا کام صحابہ کے دور میں ہوا۔ صحابہ کے بعد روایتیں مختلف ہو رہی تھی، دین اسلام بر صغیر میں پھیل رہا تھا، عرب کے ممالک سے ہٹ کر جب پرشین امپائر میں اسلام گیا، رومن امپائر میں اسلام گیا، ہندوستان تک اسلام پہنچ گیا صحابہ کے دور میں، اور یہاں کا آدمی قرآن کی زبان نہیں جانتا تھا، نبی کی زبان نہیں جانتا تھا، حدیثوں کو نہیں جانتا تھا۔ اب یہ قرآن اور حدیث سے دین کو کون سمجھائے، شریعت کو کون سمجھائے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، مالک و حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے غیور علماء اکرام کو پیدا فرمایا، جنہوں نے اپنی علمی صلاحیتوں سے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے مسائل نکال کر دین کی دعوت کا کام کیا، شریعت کے احکام کو امت تک بتائے۔ یہ میرے ائمہ مجتہدین کے دور کا دعوت و تبلیغ کا کام تھا۔ اس کے بعد یہ بر صغیر میں حدیث نہیں تھی، ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث لانے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اس دور میں برٹش حکومت سے پہلے یہ مدینہ طیبہ جاتے ہیں، صحابہ کے شاگردوں سے انہوں نے حدیث سیکھا اور وہاں سے ہندوستان میں یہ حدیث لے کر آئے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے دور کی دعوت و تبلیغ تھے۔ ان کے بعد شاہ عبدالعزیز دہلوی کا دور آیا، کوئی قرآن کا ترجمہ کسی اور لینگویج میں نہیں تھا۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فارسی زبان میں سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، پھر ان کے بیٹے شاہ رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے اردو قرآن کا ترجمہ کیا اردو زبان میں۔ یہ اس دور کی دعوت و تبلیغ کا کام تھا۔ بہرحال ہندوستان کے اندر بابر کے دور، اکبر کے دور میں دین الہی کو لا کر اسلام کو ختم کرنے کی جب منصوبہ بندی ہو رہی تھی، حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اکیلے تنہا 1000 سال کا ایک بزرگ پیدا فرمایا۔ وہ اکیلے مجدد الف ثانی تھے جنہوں نے اکبر کے دربار میں جا کر دا گریٹر اکبر کو للکارا تھا، اگر دین الہی کا خاتمہ نہیں کرے گا مجھ مجدد الف ثانی سے مقابلے کے لیے تیار ہو جا۔ یہ ان کے دور کی دعوت و تبلیغ تھے۔ پھر اسی کے اولاد میں عالمگیر حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں چل کر سرحد میں آتا ہے اور آ کر ادب سے کہتا ہے کہ ہم تو روئے زمین پر بادشاہت کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے دلوں پر بادشاہت کرتے ہیں۔ آپ کی بادشاہت کا یہ عالم ہے کہ حضرت آپ میرے لیے دعا فرما دیں، اس لیے کہ ملک کے اندر عیسائیت پھیلتی جا رہی ہے، عیسائی اور کرسچینٹی کا مذہب پھیلتے جا رہا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی نے اپنے بیٹے خواجہ معصوم کو ذمہ داری دی، جاؤ رد عیسائیت کے خلاف کام کرو۔ یہ اس دور کی دعوت و تبلیغ تھے۔ اور ایسے ہی جب ہندوستان میں ویسٹرن کلچر آیا، ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، یہ انسان جو ایمان والا تھا تو کبھی ربیع بن عامر کی شکل میں رستم کو للکارتا تھا، یہ ویسٹرن کلچر میں آ کر اس کا ایمان اتنا مر گیا کہ اس کے دل سے اللہ کی طلب بھی ختم ہو گئی، آخرت کی فکر بھی ختم ہو گئی۔ یہ اللہ کا بندہ اللہ کو طلب کرنے والا بن جائے، دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرنے والا بن جائے، اس فکر کو لے کر ایک منصوبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے ذریعے سے حضرت الیاس جی رحمت اللہ علیہ کو قیام مدینہ کے دوران جو سمجھایا تھا، اسی شکل کو لے کر دین کی دعوت کی آخری شکل جو حضرت الیاس جی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی، جسے میں اور آپ دعوت و تبلیغ کہتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر فرد اس قرآن کا، اس دین کا داعی ہے۔ اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو داعی بنا کر ایک ذمہ داری دی ہے، ہم ہر ایک کے داعی ہیں۔ آپ مجھے دعوت دیں، میں آپ کو دعوت دوں، ایمان ایک رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا جتنا ہم دعوت دیتے رہیں گے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں گے، اللہ کا یقین دل میں پیدا ہوگا، نبی کی عظمت و محبت پیدا ہوگی، اور اسی عظمت و محبت کی وجہ سے دوبارہ یہی قوم اور امت حضرات صحابہ کی طرح مکمل پختہ یقین والا ایمان جب بن جاتا ہے تو پھر دنیا کی ناٹو اور سپر پاور ایک طرف ہو جائے اور فلسطین کا حماس کا مجاہد ایک طرف ہو جاتا ہے،
تب اللہ تعالیٰ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ کے نتیجے میں ایمان والوں کو طاقت، قوت، دبدبا، رعب اور حکومت عطا فرماتے ہیں۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے، ہم خیر امت ہیں، نبی کے آخری امت، اقوام عالم کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو داعی بنا کر بھیجا۔ اس دعوت والے مشن کے ساتھ، دعوت والے مزاج کے ساتھ ہم اپنے ایمان کی تیاری کریں، اور اس ایمان کی تیاری کے لیے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ شعبے کے اندر کوئی مدارس کے لائن سے ایمان بناتا ہے، کوئی مساجد کے لائن سے ایمان بناتا ہے، کوئی خانقاہ کے لائن سے ایمان بناتا ہے۔ یہ سارے اپنے شعبے ہیں، یہ غیروں کے شعبے نہیں۔ آپ جس شعبے سے چاہیں منسلک ہو جائے، لیکن چل پھر کر اٹھ بیٹھ کر بے طلب بندوں میں بے غرض بن کر اللہ کے دین کو پہنچانا ایک داعی کی صفت ہوتی ہے، اور وہ صفت حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، دعوت و تبلیغ کے محنت کے ذریعے سے اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ ہم میں سے ہر کوئی اس مشن کو لے کر کھڑا ہو جائے اور اپنے آپ کو داعیانہ صفات کے ساتھ متصف کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہی مشن سارے عالم میں اکابر کی نظروں میں چل رہا ہے، اور اسی کی مناسبت سے انشاءاللہ اگلے مہینہ جنوری 20 اور 21 کو ہمارے علاقے کا تبلیغی اجتماع دوڑ بستی میں ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ سب جائیں گے نا؟ اکابر آئیں گے، بزرگان دین آئیں گے، اللہ والوں کی باتیں سنیں گے، آمین کہیں گے، ان کی دعاؤں میں حصہ ہوگا۔ لیکن اتنے پر خاموش نہ رہیں کہ اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے، کچھ تو تیاری کی جائے، کچھ اپنا بھی جان لگ جائے، کچھ اپنی بھی مال لگ جائے۔ جانے سے پہلے کچھ میں بھی تیار ہو جاؤ، بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو، انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام درج ہو جائے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو بھی لگانے کی ضرورت ہے۔ جیسے حسب سہولت الحمدللہ علاقے کی جماعت ہر مسجد کے اندر ٹک کر کام کر رہی ہے۔ آپ اپنے کاروبار کے ساتھ وقت دیں، اپنے دوست احباب سے، اپنے کولیگ سے، اپنے رشتہ داروں سے ملائیں، ملاقاتیں کرائیں، دین کی فکریں کریں۔ جو وقت مل جائے مسجد میں آ کر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں، اور تعلیم کے بعد قرآن کا سیکھنا سکھانا ہوتا ہے۔ کسی کو دعائے معصورہ نہیں آتا، مجلس میں آ کر سیکھ لیں۔ دعائے قنوت نہیں آتا، مجلس میں آ کر سیکھ لیں۔ یہی موقع ہے، جب تک زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں، جب سانسیں بند ہو جائیں ہائے افسوس کے علاوہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں آنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو، مجھے اور آپ کو خیر امت کی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔